أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله مولانا العظيم۔ مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کی یاد پیدا ہو جائے۔ جس طریقے سے آپ رمضان میں روزہ رکھ کر حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں، رمضان کے علاوہ میں حرام چیزوں سے بھی انسان بچ جائے، روزے کا مقصد یہ ہے۔ حج کو آپ دیکھیے، کیا حج کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ حاجی صاحب کا ٹیگ لگ جائے، لوگ یہ کہنے لگے حاجی صاحب ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، جانے سے پہلے بھی دعوتیں ہو رہی ہیں، آنے کے بعد بھی، اور خوب نمائش ہو رہی ہیں، اور جس کو کبھی زندگی میں بات نہیں کرے اس کو بھی جا کے بلا ضرورت چپ خامہ خواہ کے جا کے معافیا مانگ رہے، معاف کر دو کچھ بولا ہوں گا، معاف کرو کچھ بولا ہوں گا۔ ارے تم بولنا سیدھا میں حج کو جا رہا ہوں، کبھی لینا دینا نہیں، کبھی معاملات نہیں، کبھی ٹرانزیکشن نہیں، اس کو بھی جا کے اچھا ہے بھائی نہیں کرے، ایسا نہیں بول رہا ہوں میں کہ نہیں کرنا، لیکن حج کا مقصد یہ نہیں ہے۔ حج کا مقصد حاجی صاحب کا ٹیگ لگانا نہیں ہے۔ حج کا مقصد جو ہے کیا ہے؟ حج کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر کا غرور ختم ہو، آپ کے اندر کا گھمنڈ ختم ہو، آپ کے اندر کی انا ختم ہو، آپ کے اندر انسانیت پیدا ہو، آپ اپنے آپ کو مذہب اسلام یہ مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے، مذہب اسلام یہ انسانیت کا مذہب ہے۔ کس کا مذہب ہے؟ مذہب اسلام انسانیت کا مذہب ہے۔ مسلمانوں کا مذہب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام مسلمانوں کا مذہب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو مذہب اسلام کے مفہوم کی ہوا بھی نہیں لگی۔ مذہب اسلام کس کا مذہب ہے؟ ہاں، اور انسانیت کا درد پیدا ہو، انسانیت کو سمجھے۔ آپ امیر ہیں، آپ کہیں کے لیڈر ہیں، کہیں کے منسٹر ہیں، کہیں کے وزیر ہیں، کہیں کے حکمران ہیں، حتیٰ کہ آپ کہیں کے بادشاہ بھی ہیں۔ اگر آپ کو حج کرنا ہے تو آپ کے بازو میں کھڑا ہوا کسی محلے کا، غریب ملک کے غریب محلے اور غریب بستی کا ایک شخص جو حج کے لیے آیا ہوا ہے اور ایک سفید کپڑے میں ملبوس ہے، آپ بادشاہ بھی ہیں تو آپ کو اسی کی طرح ایک کپڑے میں ملبوس ہو کر اس کے برابر کھڑے ہونا پڑے گا۔ رنگ و نسل کے امتیازات کو ختم کرنا ہوگا، اپنی انانیت کا جنازہ اپنے ہاتھ سے پہلے نکالنا ہوگا، پھر حج کے ارکان میں آپ صحیح طریقے سے مرج ہو سکتے ہیں، ورنہ حج نہیں ہے آپ کا۔ اگر وہاں پہنچ کر بھی یہ وہ نخوت ہے، وہ بڑائی ہے، وہ گھمنڈ ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حج نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم ہر معاملے میں دین کے اپنے مرضی کا کام نکال لیتے۔ قرآن کے اندر سے وہ آیتیں پسند رہتی جو اپنی مرضی کی ہو، دین میں وہ عمل کرنا اچھا لگتا جو اپنی مرضی کا ہو، جس پہ نفس پر دباؤ پڑتا وہ کام بھاری پڑتا، جو مجھے اچھا لگتا، جو میرا روٹین ہے بس وہی میں کر رہا ہوں، وہی صحیح کام، وہی اچھا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، مجھے ایسا یاد آ رہا ہے، ایک طفیلی کا واقعہ سنایا تھا میں نے، یاد ہے کیا؟ بھول گئے؟ اچھا، طفیلی کس کو کہتے ہیں؟ طفیلی عربی میں کہتے ہیں ایسے شخص کو جو ہر دعوت میں بن دعوتی چلے جائے۔ کسی کے یہاں 40ویں کا کھانا ہو اس کی دعوت پکی، کسی کے یہاں ولیمے کا کھانا ہو اس کی دعوت پکی، عقیقے کا ہو پکا، کوئی دعوت جس کی چھوٹتی نہیں اور کوئی اس کو پوچھتا نہیں، ایسے شخص کو کہتے ہیں طفیلی۔ تو ایک طفیلی تھا ایسے ہی، میں جو یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہر شخص اپنے مرضی کا دین نکالتا ہے، وہ طفیلی تھا اور پڑھا لکھا بھی تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ قرآن آپ پڑھتے ہیں؟ بولے ہاں پڑھتا ہوں، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، کیسے نہیں پڑھیں گے، پڑھتا ہوں میں۔ تو بولے آپ کو پورے قرآن میں سب سے زیادہ پسندیدہ آپ کی آیت کون سی ہے؟ قرآن کی سب سے پسندیدہ آیت کون سی؟ تو کہنے لگا میں نے قرآن پڑھا، کئی بار پڑھا، بارہا پڑھا، اور پورا قرآن کئی مرتبہ پڑھنے کے بعد جو آیت میرے دل کو لگتی ہے
وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو وشربو، خوب کھاؤ پیو۔ یہ آیت میرے دل کو لگتی ہے، بہت پسند آیت ہے میرے کو۔ انہوں نے بولا ارے یہ آیت آپ کو پسند؟ ہاں بولے یہ آیت پسند۔ اچھا بتاؤ کوئی دعا قرآن میں تو بہت دعائیں ہیں، بہت دعائیں ہیں قرآن میں۔ حضرت ابراہیم کی زبانی، حضرت اسماعیل کی زبانی، حضرت نوح کی زبانی اور دیگر انبیاء کرام کی زبانی دعائیں بہت سی ہیں قرآن میں۔ کہا کہ تم نے قرآن پڑھا، کئی بار پڑھا، تو یہ بتاؤ کہ قرآن میں جتنی دعائیں مذکور ہیں ان میں تمہاری پسند کی سب سے پسندیدہ دعا کون سی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں یہ بھی سوال بہت اچھا کیا آپ نے، میں نے قرآن واقعتاً پڑھا، کئی بار پڑھا، اور کئی بار قرآن پڑھنے کے بعد مجھے قرآن کی جو دعا سب سے اچھی لگتی ہے وہ دعا ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب ان سے بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ سے کہو کہ آسمان سے جو ہے تو دسترخوان اترے، پورا ایک دم بہترین سارا نظام ہو کھانے کا، اور ایک سے بڑھ کر ایک ڈشیں ہو اس میں، اور آسمان سے وہ دسترخوان اترے اور ہم کھا لیں تو آپ کو نبی سمجھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اللہ آسمان سے کوئی دسترخوان اتار دے جس میں ساری ڈشز موجود ہو۔ تو کہتا ہے کہ میری سب سے پسندیدہ دعا تو قرآن میں بس یہی ہے۔ تو اپنے مرضی کا دین نکالنا، اپنے مطلب کی بات لینا، اپنی دماغ کو جس سے سکون ملتا بس اتنے کو لے کر سب کو نظر انداز کرنا، یہ انسانی مزاج بن گیا ہے۔ اور آج ہم نے عبادتوں کی جو درگت بنائی ہوئی ہے یہ اسی سوچ کی وجہ سے بنائی۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیا کرتے قربانی میں؟ بھئی جانور ذبح کرتے ہیں۔ جانور بھی کیسا ذبح کرتے ہیں؟ ایسا جانور ذبح کرتے ہیں جس کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی عیب نہ ہو۔ آپ قربانی کا جانور خریدنے جاتے ہیں تو پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں بھئی میں جانور خریدنے جا رہا ہوں، اپنے محلے کے امام صاحب کا نمبر موبائل میں ہے کہ نہیں دیکھ لوں، نہیں تو وہاں جا کے معلوم ہوا مارکیٹ میں کچھ آڑا ٹیڑھا دکھا تو اس کو پوچھنا پڑے گا مولانا کو۔ خریدتے ایک جانور ہے، 10 فون امام صاحب کو کرتے، مولانا اس کے سینگ تھوڑے ٹوٹے ہوئے، کیسا کروں، لوں کہ نہ کھولوں؟ اچھا وہ تھوڑا سا لنگڑا کر چل رہا، لوں کہ نہ کھولوں؟ اس کے دانت سامنے کے گرے والے، لوں کہ نہ کھولوں؟ کرتے نا کوشش؟ کیا کوشش کرتے ہیں کہ قربانی کا جانور بے عیب ہو۔ بے عیب جانور کی قربانی کرنے والوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ کیا کبھی زندگی میں ایک بار بھی اپنی زندگی میں موجود عیبوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش بھی کی ہے؟ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جو عیوب کا ڈھیر لگا ہوا ہے، جو غلاظتیں فکری، سماجی، معاشرتی، سیاسی، اخلاقی، ہر طرح کے جو غلاظتیں ہمارے زندگی میں، ہمارے مزاج میں، ہمارے ماحول میں، ہماری سوسائٹی میں ہیں، اس سے اپنے آپ کو کبھی پاک کیا یا نہیں کیا؟ اس کا خیال ذہن میں آیا یا نہیں آیا؟ قربانی کا مقصد تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر طرح سے پاک کر کے اللہ کے سامنے پیش کریں۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ یہ جانور جو آپ ذبح کرتے ہو، اس جانور کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، یعنی اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، اللہ کو اس کے خون کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ تو پھر مقصد کیا ہے؟ جب ذبح کر رہے ہیں قربانی اور خون نہیں مقصود ہے، گوشت مقصود نہیں ہے، تو اللہ کو مقصود کیا ہے؟ فرما رہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، مقصود ہے تمہارے دلوں کی پاکیزگی، دل کے اندر کے سارے عیب کو نکال دینا، دل کے اندر کی سماجی برائیوں کو نکال دینا، اخلاقی غلاظتوں سے اس کو پاک کرنا، معاشرتی غلاظتوں سے اس کو پاک کرنا، یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے۔ آج ہم خالی رسمی طور پر عبادتوں کو انجام دیتے ہیں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، ہمارے اسلاف میں کسی کی بات ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا مسئلہ اور مسلمانوں کا المیہ اور ٹریجڈی یہ بدنیتی کا نہیں ہے کہ مسلمان بدنیت نہیں ہوتا ہے، مسلمان بے نیت ہوتا ہے۔
ہم قربانی کرتے ہیں اس وقت یہ نیت ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ میں نے اس جانور کو آپ کے پاس قربان کیا، مجھے توفیق دے کہ میں اپنے جذبات کو قربان کرنے والا بنوں، اپنی صلاحیت کی قربانی اپنی سوسائٹی کے لیے دینے والا بنوں، اپنی دولت کی قربانی اپنی سوسائٹی کے لیے دینے والا بنوں، اپنی قوت کی قربانی اپنے سماج اور ملت کے لیے دینے والا بنوں۔ آج اللہ نے انسان کو ہر طرح کی صلاحیتوں سے، نعمتوں سے، قابلیتوں سے، قوتوں سے نوازا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں کے ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں مسائل ہم وقت سر اٹھائے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن سچے دل سے بتائیے آپ، اور دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ میرے پاس اس کی صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ میں اس مسئلے کو ختم کر کے ملت کو سکون پہنچا سکوں، ملت کی اجتماعیت کو فائدہ پہنچا سکوں، ملت کے شیرازے کو منتشر ہونے سے بچا سکوں، لیکن نہ میں اپنی صلاحیت لگاتا ہوں، نہ میں اپنی دولت لگاتا ہوں، نہ میں اپنی قابلیت ملت کے کام میں آنے دیتا ہوں۔ میرے پیش نظر ہوتا ہے کہ میری زندگی کیسے سکون سے گزرے، میرے بچوں کا مستقبل کیسے محفوظ ہو، اور میرا گھر بہترین کیسے بن جائے، بچیوں کے شادیاں کیسے ہو جائے۔ میری زندگی کی ساری تگ و دو اور کوششیں اسی کے اندر منحصر رہتی ہیں۔ میری صلاحیت جو اللہ نے مجھے دی ہے، وہ دولت جو اللہ نے دی ہے، وہ قوت جو اللہ نے دی ہے، وہ لگتی ہیں تو صرف اپنی اور اپنے اولاد کی ذات کے اوپر خرچ ہوتی ہیں، اور مقصد مسلمانوں کا یہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا مقصد یہ نہیں ہے۔ قربانی جو دی جا رہی ہے اس کے ذریعے سے گویا یہی کہا جا رہا ہے کہ قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں چاہیے، اس کا خون اللہ کو نہیں چاہیے۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو، اپنے ڈیزائرز کو اور اپنی لمبی لمبی آرزوؤں کو قربان کر کے اللہ کے اور اللہ کے دین کے لیے جینے والے بن۔ کیا مزاج تھا صحابہ کرام کا؟ ایسا نہیں ہے کہ ہماری امت بانجھ ہوئی اور صرف ماضی میں واقعات ملتے ہیں، آج بھی ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کیا صحابی ہے؟ واقعہ سنا ہوگا نا آپ نے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کے زمانے خلافت میں رومیوں کے ساتھ کوئی معرکہ چل رہا تھا۔ حضرت حذافہ ابن سہمی یہ ایک لشکر کے امیر تھے۔ اتفاق سے رومی سلطنت نے ان کے ایک وفد کو، ان کی ایک جماعت کو پکڑ لیا، بندی بنا لیا، پکڑ لیا، اور پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لے کر گئے۔ حضرت حذافہ سہمی بہت خوبصورت تھے، ڈیشنگ تھے، اور دکھنے میں بھی بہت اللہ تعالیٰ نے انہیں وجیح اور شکیل اور خوبصورت بنایا تھا۔ وہ پکڑے گئے، بادشاہ کے سامنے لے جائے گئے۔ بادشاہ نے ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم سب سے جو ہے خوبصورت نظر آ رہے ہو اور سب سے اچھے نظر آ رہے ہو، لگتا ہے تم ہی ان کے امیر ہو۔ تو کہا کہ ہاں میں ان کا امیر ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو مجھے تم اچھے نوجوان نظر آتے ہو، ہمارا دین عیسائیت قبول کر لو، میں تمہیں اپنا داماد بنا لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے منظور نہیں، میں اللہ کے دین کو حسن کے عوض میں جو ہے تو خرچ کے عوض داؤ پہ نہیں لگا سکتا، مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ اس نے اپنا آفر بدلا، کہا کہ میری بیٹی سے عیسائیت قبول کر لو، بیٹی سے شادی بھی کروا دوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی سلطنت میں تمہیں حصے دار بھی بنا دوں گا۔ انہوں نے اس آفر کو بھی ٹھکرا دیا۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور کہا کہ آگ جلائی جائے، اور بہت بڑا تنور لگایا گیا، اور اس کے اوپر دیگ رکھی گئی، اور اس میں تیل کو کھولایا گیا، اور تیل جب کھولنے لگا تو حضرت حذافہ سہمی کے سامنے ان کے ایک ساتھی کو لایا گیا، اور اس جلتی ہوئی کڑائی کے اندر ان کے سامنے ڈالے، اور جیسے ہی اندر ڈالا گیا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو گیا، ایک جگہ پر ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد اس نے حضرت حذافہ سہمی سے کہا کہ دیکھو یہ انجام تمہارا بھی ہو سکتا ہے اگر تم نے میری بات قبول نہ کی اور عیسائیت کو قبول نہیں کیا۔ آج بھی موقع ہے، عیسائیت قبول کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ منظور نہیں ہے، چاہے آپ میری جان لے لے۔ تو اس نے کہا اس کو لے جاؤ اور اس کو بھی ڈال دو اندر۔ اب جب ان کو لے کر جانے لگے تو حضرت حذافہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ بادشاہ نے دیکھ لیا آنسو نکل گئے، فوراً کہا رک جاؤ، لگتا ہے یہ ڈر گیا ہے۔ قریب بلایا اور کہا کیا کہتے ہو؟ رائے بدلی، کہا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دین کا سودا کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اپنے دین کا سودا کروں۔ تو کہا پھر یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ کہنے لگے مجھے افسوس اس بات کا ہے،
اور یہ جو آنکھوں میں آنسو ہیں وہ اس درد کے ہیں کہ اللہ نے مجھے صرف ایک جان دی اور وہ جان اس کھولتی ہوئی کڑائی میں ڈالتے ہی ختم ہو جائے گی. کاش میری 100 جانیں ہوتی اور ہر جان اللہ کے دین کی خاطر قربان ہو جاتی. اس افسوس میں میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے. بادشاہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں ایک شرط پر، میرے پیشانی کو بوسہ دے دو. بولنے لگے کہ ان سارے میرے بھائیوں کو چھوڑ کر میں اپنی جان بچاؤں گا؟ یہ تو میرے غیرت ایمانی کے خلاف ہے. ہاں، میری غیرت ایمانی کے خلاف ہے. موب لنچنگ ہو رہے ہیں، فلسطین جل رہا ہے اور بمباری پر بمباری ہو رہی ہے. نہتے مسلمان، کمزور بچے، معصوم عورتیں، بوڑھے شہید کیے جا رہے ہیں. دنیا بھر میں مظالم ہیں اور ہم مست ہیں. عبداللہ ابن حذافہ سہمی کہتے ہیں کہ یہ میری غیرت ایمانی کے خلاف ہے کہ میرے مسلمان بھائی پکڑے ہوئے اور میں بوسہ دے کر چھوٹ جاؤں. ہاں، ایک شرط پر بوسہ دیتا ہوں، اگر تم میرے ان تمام ساتھیوں کو چھوڑنے کا وعدہ کرو تو ابھی بوسہ دے دیتا ہوں. بادشاہ نے کہا چل ٹھیک ہے، دیتا ہوں وعدہ. حضرت نے بوسہ دیے، اس نے سب کو رہا کر دیا. مدینے میں آئے، حضرت عمر کو پتہ چلا تو حضرت عمر نے ان کو ممبر پہ بٹھایا اور ممبر پر بٹھا کر کہا حق علی کل مسلم ان یقبل رأس عبداللہ ابن حذافہ السہمی وانا اقبل رأسہ ثم قام وقبل رأسہ. ممبر پر کھڑے کر کے ممبر پہ بٹھایا اور کہا حق علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے جو یہاں پر موجود ہیں، ان یقبل رأس عبداللہ ابن حذافہ السہمی، کہ وہ عبداللہ ابن حذافہ السہمی کے پیشانی کو بوسہ لے. اور اس کے بعد کہا کہ سب سے پہلا بوسہ جو عبداللہ ابن حذافہ السہمی کی پیشانی کو لگے وہ میرا ہوگا. کھڑے ہوئے اور ان کے پیشانی کا بوسہ لیا. ملت کا درد، ملت کی فکر، اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی دولت کو، اللہ نے دی ہوئی نعمتوں کو، اللہ نے دی ہوئی قوت کو، اللہ نے دی ہوئی قابلیت کو اللہ کے دین کے اوپر قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہونا، یہ اصل قربانی کا مقصد ہے. جانور کو ذبح کرنا مقصد نہیں ہے. آج ہم اپنا جائزہ لیں. میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، حاشا وکلا ثم حاشا وکلا. حلفیہ کہتا ہوں واللہ، یہ جو میری بات تھوڑی تلخ لہجے کی ہوتی ہے، تنقید کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم اپنا جائزہ لینے کے عادی بنیں کہ آج ہمارا ملک کس ڈگر پر جا رہا ہے، کیسی صورتحال ہے، کیسا یعنی کہ ہمیں اور ہمارے سیاسی لیڈروں کو بھی کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور کیسے مسلمانوں کے حالات ہیں اور ہم مست ہیں. جا کر دیکھ لیجئے، روز رات میں کسی بھی دن میں جائیے آپ دیگلور ناکے کے علاقے میں، کوئی فنکشن ہال آپ کو خالی دکھے گا، وہاں کے تماشوں سے خالی دکھے گا، ہنگامہ آرائیوں سے خالی دکھے گا. بتائیے مجھے آپ. ایک طرف موب لنچنگ ہو رہی ہے، مسلمان پکڑے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں طرح طرح کے بلڈوزروں سے. ابھی گجرات میں احمد آباد میں ایک ساتھ سینکڑوں گھروں کو منہدم کر دیا گیا. سینکڑوں گھر ایک ساتھ. ایک گھر بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ پوری کی پوری بستی تباہ کر دی گئی مسلمانوں کی، اور غیر مسلم کے مکانات بھی اس علاقے میں ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا گیا. تو قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ جانور لا کر صرف ذبح کرنا، گوشت کھانا، گوشت تقسیم کرنا، فریج میں جمع رکھنا، 4 مہینے تک کھانا، یہ مقصد ہے نا. امت کا درد پیدا ہو، قربانی کا جذبہ پیدا ہو، اور ہر طرح کی قربانی. آپ کو اللہ نے قلم کی صلاحیت دی، اپنے قلم کو اسلام کے استعمال کے لیے استعمال کیجئے. اللہ نے قوت دی ہے، اللہ نے جذبہ دیا، اللہ نے جوش دیا ہے، اسلام کے لیے استعمال کیجئے. اللہ نے دولت دی ہے، انسانیت کے لیے کام آئیے. میں بار بار کہتا ہوں، ابھی بھی کہا کہ مذہب اسلام مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے، مذہب اسلام انسانیت کا مذہب ہے. اگر ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام مسلمانوں کا مذہب ہے تو اسلام کے فکر کی ہم کو ہوا بھی نہیں لگی ہے، فکر کی ہوا بھی نہیں لگی. کیا فرمایا اللہ نے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. مذہب اسلام انسانیت کا مذہب ہے، انسانوں کا مذہب ہے، صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے. ہاں، ترجیحات ہوگی کہ پہلے آپ مسلمانوں کے حالات کو درست کرنے کے لیے وہ قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں.
مال کی، دولت کی، صلاحیت کی، نعمت کی، ہر طرح کی قربانی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. یہ ہے اصل قربانی کا مقصد. اب رہی بات، تھوڑی دو چار باتیں جو ہمارا طرز عمل ہے اس کے بارے میں بول کر بات ختم کروں. دیکھیے قربانی کا مقصد تو میں نے آپ کو بتا دیا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ مذہب اسلام انسانیت کا مذہب ہے، تو اس میں بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں. انسانیت کا مذہب یہ ہے کہ آپ کو دوسروں کے جذبات، احساسات اور دوسروں کی فکر اور سوچ کا بھی خیال ہو. ہم اپنے جذبات میں اتنے بہہ نہ جائیں کہ ہمیں دوسروں کے جذبات اور احساسات کا خیال ہی نہیں. اب تو تھوڑا بہت کنٹرول آیا. میں تو بول رہا ہوں نا، یہ حکومت کیا ہے بھئی اللہ جانتا، لیکن کہیں کہیں لگتا ہے یہ اللہ کی طرف سے مسلط کی گئی ہے ہمیں سدھارنے کے لیے. کتنے ہنگامے ہوتے تھے سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پر. جانور لایا کہ انہیں 10 اینگل سے اس کی جو تو کان پکڑ کر ایک فوٹو ڈال رہا، تو کہیں دانت پکڑ کر ایک فوٹو ڈال رہا، کہیں اس کے پیٹھ پہ بچے کو سوار کر کے فوٹو ڈال رہے ہیں. یہی ہوتا رہتا تھا. کیا غیر ضروری چیزیں ہیں اس طریقے کی حرکتوں سے. اب تو خیر بہت کچھ قابو میں آ گئے. ڈنڈے کی وجہ سے، یہ ممبر کی وجہ سے نہیں آئے، ابھی بھی کہہ رہا ہوں اس کی وجہ سے نہیں آئے. جس دن اس کی وجہ سے ہم لوگ قابو میں آنا شروع ہوں گے، قسم خدا پاک کی، یہاں کی جو ایک دم چھوٹی سی چھوٹی جو اقلیتیں نا، مائنورٹیز، پرشین وغیرہ، جن کا شمار بھی نہیں ہے لیکن اکنامکلی دیکھیے کیسے اسٹرانگ ہے، ویسے بننے سے نہیں کوئی روک سکے گا. ہم ممبر کی بات کو سننے والے بنیں گے، کیونکہ ممبر پر بیٹھ کر بولنے والا اپنے من کی لن ترانی تو کرتا نہیں ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں حالات کے تناظر میں کیا بہترین ہدایت ہو سکتی ہے وہی دی جاتی ہے. اگر قرآن اور حدیث کی بات کو حالات کے تناظر میں ہم عمل کرنے والے بن جائے تو کیا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے؟ تو دوسروں کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھیں، اپنے جانوروں کی بلا ضرورت نمائش نہ ہو. قربانی جب کر رہے ہیں ہم، تو قربانی کے بعد جانوروں کے کھال ہے، خون ہے، غلاظت ہے، وہ ساری چیزیں کسی پر نظر نہیں پڑنی چاہیے. پہلے سے کوئی تھیلا، پہلے سے کوئی بوری اس کا انتظام کرے، اس میں ڈال کر رکھے. میونسپل کارپوریشن والے آتے ہیں، ان کا تعاون کرے، اس میں لے جا کے خود ڈالیں اور صفائی کا خیال رکھیں. خاص طور پر ایسے علاقے جہاں پر کچھ غیر مسلم بھی رہتے ہوں، وہاں تو ہم کو بہت احتیاط کرنا چاہیے. قانون کی وجہ سے نہیں، مذہب انسانیت کی تعلیم کی وجہ سے بھی. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں، اللہ دلوں کی پاکیزگی اختیار کرنے والے، ڈرنے والے کون؟ دلوں کی پاکیزگی اختیار کرنے. ویحب المتطہرین، اور ظاہری پاکیزگی کو اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ہمارے دل پاکیزہ ہیں، قربانی دے رہے ہیں، اور باہر غلاظتوں کے ڈھیر لگا رہے ہیں، راستے میں خون بہ رہا، اور وہ پورا چارٹ کی پوٹلی لا کے دروازے پہ لا کے رکھ دیتے. کہاں لا کے رکھتے ہیں؟ دروازے پہ. اب وہ حاجی صاحب آ رہے نماز کے لیے، کوئی معصوم بچہ آ رہا نماز کے لیے، کوئی عورت جا رہی وہاں سے، خاتون جا رہی، پوری باس آ رہی، بو آ رہی ہے، تکلیف میں جا رہے ہیں، اور وہ میونسپل کارپوریشن والے آ کے چلے گئے، اس کو خبر نہیں، انہیں خالی کباب بنانے میں اور کلیجی گردہ اور بھیجا الگ نکالنے میں لگے ہے. تو یہ کیا کوئی کسی کو تکلیف دینا حرام ہے؟ تو اس کا خیال رکھیں. کریں گے انشاءاللہ. نمائش نہیں ہونا. گوشت کی تقسیم کے لیے بھی جائیں تو کسی غیر مسلم کو احساس نہ ہو کہ یہ کوئی روٹین سے ہٹ کر کام کر رہا ہے. یہ تو سکھاتا ہے نا مذہب اسلام، نظافت، نفاست. اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ نفیس ہے، نفاست کو پسند فرماتا ہے. نفاست کو اللہ پسند فرماتا ہے. اللہ نفاست اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو اس کا خیال کرنا ہے. کریں گے. اور گوشت پورا کی پورا فریج میں مت رکھو. کتنے بھی حالات آئے تو ہم نے دیکھے قریشی اپنے کو بھوکا نہیں مارتے. ہاں یہ اور بات ہے، انہوں ریٹ بڑھا دیتے ہوں گے، اب کیوں بڑھاتے کیا ہے وہ ان کی مرضی ہے، لیکن کبھی بھوکا مارے کہ اپنے کو. تو بہت زیادہ فریج میں مت رکھو. غریبوں کا خیال رکھے، پڑوسیوں کا خیال رکھے. اور بالخصوص ہمارے اطراف میں ایسے غیر مسلم جو گوشت کھاتے ہیں، جملہ غور سے سنیں، ایسے غیر مسلم جو گوشت کھاتے ہیں ان کو بھی دو. کیا مذائقہ ہے اس میں؟ بھائی زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ، قربانی کا گوشت دو نا ان کو. آپ ان کے دل رام ہوں گے، کبھی دعوت کر کے بلا لو ان کو بھی. ایسے غیر مسلم جو گوشت کھاتے ہیں، ہاں نہیں تو کس کو بھی جا کے ایک آدھے برہمن کو بول دیں گے، مولانا نے بولے تھے انہیں تو جین کو دے دیں گے لینے کے دینے ہو جائیں گے. ویسا بھی مت کرو.
ان چیزوں کا خیال کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان دنوں میں قربانی کرنے والوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور قربانی کا جو اصل مقصد ہے ہمارے اندر سے ہمارے جذبات کی، خواہشات کی، ڈیزائرز کی، غلط ارادوں اور جذبات کی ہم قربانی دینے والے بن جائیں. اللہ ہمارے عبادتوں کو قبول فرمائے. جو لوگ حج کے لیے گئے اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ان کی عبادتوں میں، دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.